سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، رب عز و جل اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، رب تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ محفل پاک ہے، یہ 2 عنوانات کے ساتھ خاص ہے۔ ایک تو سب کو پتہ ہے کہ آج شب معراج ہے، دوسرا یہ کہ اس محفل پاک میں ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کے رکھا ہوا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے جنتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کیا ہیں؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں رب عز و جل ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کہ یہ جنت تیار کر رکھی ہے، رب عز و جل نے یہ کیا کر رکھی ہے؟ جنت تیار کر رکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سب سے پہلے بتاؤں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ وہ بندہ جس نے حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس بندے کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جس بندے نے حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب جس بندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا اور خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہوا، وہ کون ہے؟ صحابی۔ وہ کون ہے؟ صحابی۔ اب کہیں بھی آپ کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کے عمل کے حوالے سے نہیں کہا گیا کہ کسی نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا، نہیں۔ صحابی وہ ہے، صحابی بنتا ہی تب ہے جب انہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ صحابی بنتا ہی تب ہے جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت علی نے یہ کیا، حضرت عائشہ نے یہ کیا وہ کیا، بھائی نہیں، عمل کی تو بات ہی نہیں ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ صحابی بنتا ہی تب ہے جب چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے۔ صحابی تب بنتا ہے جب چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی کیا شان کہ نبی پاک علیہ السلام نے شان فرمایا معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو آگے دیکھا کہ چرپائی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سو رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا اے ام حبیبہ بتا یہ جو شخص سو رہا ہے یہ کون ہے؟ عرض کرتی ہیں
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ امیر معاویہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے حبیبہ بتا کیا تو امیر معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں میں ان سے محبت کرتی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اللہ بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو میرے امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں. جبرائیل اور میکائیل بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل جبرائیل اور میکائیل سے بڑھ کر امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. رب عز و جل جبرائیل اور میکائیل سے بڑھ کر امیر معاویہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ وہ ہستی کہ جن کی شان خود سرکار دو عالم سے بیان فرمائے، جن کی شان خود سرکار بیان فرمائے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. اور آج وہ بندے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر کام کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے معاویہ جو بندہ تیری فضیلت میں شک کرے وہ بندہ جہنم کا کتا ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ جہنم کا کتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اور آج جو برکت رات ہے، شب معراج کی رات، جب نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات گئے نا، رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو رب نے پوچھا اے محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ اب جنرل سی بات ہے، کوئی بھی والد ہے مثال کے طور پر والد گھر سے باہر جاتا ہے نا، جب وہ گھر لوٹ کر آتا ہے تو بچے ان کو خواہش ہوتی ہے کہ والد کوئی چیز لے کر آئے گا ہمارے لیے. والد کی کوشش ہوتی ہے کہ جب باہر جاؤں تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آؤں. اب نبی پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، رب نے پوچھا محبوب کیا چاہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ مانگ سکتے تھے، امام حسن حسین کے لیے مانگ سکتے تھے، حضرت علی کے لیے مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں. رب کی بارگاہ میں سوال کیا، کس کے لیے کیا؟ امتیوں کے لیے. کس کے لیے؟ فرمایا مولا میری غریب امت، میری گنہگار امت. رب نے ارشاد فرمایا حبیب جان تیری آدھی امت کو میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کروں گا. تیری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا یہ بات قابل قبول نہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. پوچھا حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے سفارش کا حق عطا کر کہ کل بروز محشر میں سفارش کرتا جاؤں، جس چیز کی سفارش کروں تو اسے جنت میں داخل کر. میں جس چیز کی سفارش کروں تو اسے کیا کر جنت میں داخل کر دے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ قیامت میں جب دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں، اس وقت تو مان جائے گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نہیں مانیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات گئے، کس کے لیے سوال کیا؟ امتیوں کے لیے. کس کے لیے؟
उम्मतियों के लिए नमाजें कितनी फर्ज हुई? 50। सबको पता है ना 50। फिर आएगा कोई काम करते करते 5 रहेगी। कितनी रहेगी? 5 रहेगी। बार बार किसके लिए जा रहे हैं? उम्मतियों के लिए जा रहे हैं। जब 5 रहेगी फिर हमने इरशाद फरमाया कि रब की कलमात जो है वो तब्दील नहीं हो सकते। आपका जो उम्मती भी नमाजें 5 पढ़ेगा हम उसको सवाब 50 का देंगे। नमाजें वो 5 पढ़ेगा हम उसको सवाब 50 का देंगे। तो आज देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता है हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। तो हम जो है वो बस अपने काम काज में लगे हैं, कोई फिक्र नहीं। फरमाया कि जब रोज़ महशर नामा अमाल तुल रहे होंगे, एक बंदे का नामा अमाल तुल गया, फरिश्तों ने नामा अमाल तोल दिया, उसके हाथ में फैसला हो गया। आपने फरमाया जाओ उस बंदे को जहन्नम में भेज दो। अब फरिश्ते उस बंदे को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान में कहा या रसूल अल्लाह, वो आपका उम्मती उसको लेकर जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। सरकार दो आलम सबसे फरमाया इसको इधर लेकर आओ मेरे पास। फरमाया दोबारा नामा अमाल तोलो। अब देखें नामा अमाल तोला किसके सामने? रब के सामने। किसके सामने? रब के सामने। तोला किसने? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने नामा अमाल तोला रब के सामने। सरकार ने फरमाया नहीं दोबारा तोलो। रब ने इरशाद फरमाया मेरे यार की मर्जी है दोबारा तोलो। मेरे यार की मर्जी है दोबारा तोलो। जब दोबारा नामा अमाल तोला गया, नामा अमाल जब दोबारा तोला गया फिर गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने पास एक छोटी सी पर्ची निकाली। पर्ची का कितना वजन होता है? छोटी सी पर्ची निकाली, उसके नामा अमाल में रख दी। अब उस बंदे का नामा अमाल का पलड़ा जो है वो नेकी का पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया जाओ उस बंदे को जन्नत में भेज दो। उस बंदे को क्या करो? जन्नत में भेज दो। जन्नत की तरफ उसको भेजा गया ना, वो बंदा नबी पाक के कदमों में पड़ गया। या रसूल अल्लाह बताइए मैंने तुमको लेकर अमल नहीं किया, ये पर्ची हमने कैसे रखी? तो सरकार दो आलम कुर्बान जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने मुझ पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। क्या किया था? एक बार तुमने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, वो दुरूद पाक मैंने अपने पास संभाल लिया था। आज जब तेरा नामा अमाल तुल रहा है वो मैंने तेरे नामा अमाल में रख दिया है। हमें भी चाहिए कि जब ये कहा जाए कि दुरूद पाक पढ़े तो कोशिश किया करें बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ा जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दावत देता हूँ मौलाना खुरम साहब को कि वो आए और आकर अपने जो है वो महफिल की दावत दे जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह अभी पीर साहब जो है वो दुआ फरमाएंगे।